السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑا ایک دھچکا لگا ہے حکومت کو، جو عمران خان کو وہ گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، نااہل کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک جو ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کا امیج اس کو خراب کیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو بیسیکلی فنڈنگ کیس میں جو فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور FIA نے کیا تھا عدالت میں کہ ان کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ اب یہ درخواست تو ضمانت کی تھی، لیکن اس میں جن پوائنٹس کو عدالت نے ٹچ کیا ہے اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ پورے کا پورا مقدمہ اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوں ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور عمران خان کا جو موقف ہے اس کی تائید ہوئی ہے۔ میں یہ پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کورٹ نے کیا کہا۔ اور دوسرا، آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان بھر میں آج جشن منایا جائے گا، کیونکہ جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس کی تاریخ آ گئی اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایک بڑے جشن کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے۔ مختلف پاکستان بھر میں 75 جگہوں پر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی بھی اس پہ جشن منا رہے ہوں گے، اور مختلف جگہوں پہ، ویسے تو ہر گھر میں تقریب ہوگی لیکن مختلف جگہوں پر گیدرنگز بھی ہوں گی اور لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس فوٹیجز آئیں گی، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ لیکن جو سب سے پہلے جو ایک بڑا دھچکا لگا ہے بالکل، جس سے جو ان کی کوششیں تھیں عمران خان کو بدنام کرنے کی، عمران خان کو گرفتار کرنے کی، ان کے بارے میں یہ ایک تاثر بلڈ کرنا کہ وہ بڑے کوئی کرپٹ آدمی ہے اور قانون کی جو حکمرانی ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے، ایک بڑا پرانا مسئلہ ان کے خلاف شروع کیا گیا تھا کہ جی تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے اس میں وہ وہاں سے پیسے آئے ہیں جہاں سے نہیں آنے چاہیے تھے، انہوں نے ڈیکلیریشن غلط دیے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں عارف نقوی صاحب کا نام آتا تھا کہ جی وہ جو ابراج گروپ کے انویسٹرز ہیں بڑے، امریکہ میں، برطانیہ میں ان کے خلاف چارجز ہیں اور وہ مختلف کرپشن کے چارجز فیس کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت ان کی کیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان انویسٹر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں مسلمانوں کے لیے اور پھر ایک پاکستانی کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ اس کو ایک کنسپریسی کا نام دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ FIA نے موو کیا تھا کہ فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت جو پرچہ درج ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت لے لی گئی ہے وہ منسوخ کی جائے۔ ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہم عمران خان کو تفتیش میں لے کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ریکور کرنی ہے، دیکھنی ہے، ہم وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ ان کی درخواست تو ریجیکٹ ہو گئی تھی، لیکن اس پہ اب ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی۔ تو اس ڈیٹیل ججمنٹ نے جو ایکچولی تو یہ ضمانت کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے جو کیس کے میرٹس کو بھی اس میں ڈسکس کر دیا ہے، اس سے بڑا مسئلہ بن گیا FIA کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ جو اس کے جو مطلب یہ جو اس پہ جو کیس ہے سارے کا سارا، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے سب کچھ۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ ایک بھی ثبوت ایسا ہمیں نظر نہیں آیا جس کے مطابق عارف نقوی کی جانب سے جو رقم بھیجی گئی ہو وہ غیر قانونی رقم تھی یا وہ کسی جرم کی رقم تھی، جرائم کی صورت میں وہ کچھ کر کے تو رقم کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ یعنی جو رقم آئی عمران خان صاحب کے پاس، PTI کے پاس عارف نقوی صاحب سے، وہ غیر قانونی رقم نہیں تھی، وہ قانونی رقم تھی۔ پھر FIR جو درج کی گئی ہے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت، اس FIR میں جو الزام لگایا گیا ہے وہ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ کا یہ کہنا ہے
کہ عمران خان یا طارق شفیع صاحب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی جو ایف آئی آر ہے اس میں عمران خان صاحب اور طارق شفیع صاحب جو مین کریکٹر دو بنائے گئے ہیں, جو دو مین ملزم بنائے گئے, ان کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کے کسی بینک کی دستاویز پر سگنیچری وہ نہیں ہے. یعنی نہ ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے, نہ کسی اکاؤنٹ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی ایفیڈیوٹ ہے, کوئی اس رقم کے حوالے سے کوئی ایسی بینک کی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملا جس پر عمران خان صاحب کے دستخط ہوں. اور پھر دیکھیں بینک حکام جو ہیں, ریلیونٹ جو بینک والے ہیں, انہوں نے کوئی ٹرانزیکشن انہوں نے رپورٹ نہیں کی. اور عارف نقوی کی جانب سے عارف نقوی صاحب نے بینک کو کوئی ایسا ایفیڈیوٹ نہیں دیا جس میں غلط بیانی کی گئی ہو. یعنی ایف آئی آر کے مطابق عارف نقوی نے کوئی غلط بیان حلفی دیا یا بینک حکام نے ٹرانزیکشن رپورٹ نہیں کی. یعنی یہ بالکل اس میں وہ کلین چٹ آ گئی. اچھا, اب بینکس کے معاملے سے متعلق جو اختیار ہوتا ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تو کوئی کارروائی نہیں کی. مطلب کوئی انکوائری ہوتی ہے, اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے, پھر اگر آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو کوئی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ غیر قانونی ڈکلیئر کریں گے کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے, اور یہ ساری فنڈنگ آ رہی ہے, الیکشن فنڈنگ ہے, پی ٹی آئی فنڈنگ ہے, پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ ہے. تو انہوں نے بینک نے نہ تو کوئی انکوائری کی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو جو وصول کوئی بھی جو رقم ہے اس کی ٹرانزیکشن کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے. اچھا, اب ایک اور بھی الزام تھا کہ جو پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے, اس کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا ہے. تو عدالت کہتی ہے کہ اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ کا نام تبدیل کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس پر جو یہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے, اس نے اب اتنا بڑا سوال کھڑے کر دیے ہیں. ایف آئی اے کے لیے, پروسیکیوشن کے لیے بہت مشکل ہوگا اس پورے معاملے کو ڈیفینڈ کرنا عدالت میں, اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ پوری حکومتی مشینری اس بات پر لگی رہی کہ جی بیرونی فنڈنگ آئی ہے, یہودیوں سے فنڈ آئے ہیں, پتہ نہیں پاکستان کے دشمنوں سے فنڈ آئے ہیں, انڈیا نے فنڈ دیے ہیں, اور یہ سارے کے سارے فنڈ جو ہیں یہ پھر اس کے ساتھ عارف نقوی صاحب کے لیے کہ جی انہوں نے پارٹی کی وہاں پر ایک, اور اس میں انہوں نے پیسے جمع کیے ہاسپٹل کے لیے, اور وہ پیسے دے دیے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے لیے, وہاں پر انہوں نے پیسے یہ غیر قانونی طور پر جمع کیے تھے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو رقم آئی عارف نقوی کی طرف سے, نہ وہ غیر قانونی طور پر جمع کی گئی, نہ وہ غیر قانونی رقم تھی, اور نہ ہی کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا, نہ ہی کوئی بینک نے انکوائری کی, نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن, نہ ہی کوئی غلط ایفیڈیوٹ. عمران خان صاحب کے کسی ڈاکومنٹ پر سگنیٹری نہیں ہے. تو آج حکومت کو بڑی سبکی ہوئی ہے اس لحاظ سے, ان کی جو کوششیں تھیں. عمران خان گاٹ اے کلین چٹ, اور اب یہ جو فنڈنگ کیس ہے آگے جا کے آپ دیکھیے گا, نو میٹر کچھ بھی نہیں ہے, یہ 1-2 ہیئرنگز میں ہی یہ کیس ختم ہو جائے گا. 75 مقامات پر پی ٹی آئی جشن منا رہی ہے. لبرٹی چوک لاہور سب سے اہم, پھر زمان پارک کراچی, ٹھٹھا حیدرآباد, سندھ کے بڑی بڑی سکرینز لگائی جائیں گی, اور پنڈی میں بھی, لاہور میں, فیصل آباد میں, ملتان میں, گجرانوالہ, پشاور, کوئٹہ, بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی آج اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرے گی اور جشن بھی منائے گی, اور الیکشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.